السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن سار على سبیلہم الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہو، کسی اور دین کا تلاش کرنے والا ہو، وہ اس سے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اس معاملے میں اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے جس دین سے راضی ہوا وہ دین اسلام ہے۔ اسلام دین ہے، بے شک اس سے کوئی بھی مسلم انکار نہیں کر سکتا، لیکن کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آیا سوچنے کی بات ہے، کیا دین اسلام یعنی کسی فرد کو کہا گیا ہے، کسی شخص کو کہا گیا ہے، یا کسی پارٹی یا تنظیم کو کہا گیا ہے؟ اگر انصاف کے ساتھ پوچھیں گے کہ بھئی کیا چیز ہے، یعنی اسلام دین کیا چیز ہے، تو سمپل سا جواب ہوگا، سادہ سا جواب ہوگا کہ قرآن اور حدیث اسلام ہے۔ جو کچھ قرآن میں اور جو کچھ احادیث صحیحہ حسنہ ثابتہ وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز اسلام نہیں ہے نا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ لفظی گیم کھیلتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ لفظی گیم کھیلی جائے تو رونے پر اتر آتے ہیں، پھر انکار قرآن و حدیث کے فتوے جھاڑنے لگتے ہیں۔ ویسے سارا دن ہم سے جو ہے نا وہ لفظی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب رات امت واحدہ نامی گروپ میں مختلف معاملات پر گفتگو چل رہی ہے، تو ان کے ایک آتے جاتے صاحب کبھی تشریف لے آتے ہیں جماعت میں، کبھی نکل جاتے ہیں، پھر بتاتے بھی نہیں ہیں کہ نکل جانے والے تو آپ کے نزدیک مرتد ہوتے ہیں۔ آپ کے مذہب کے مطابق اگر آپ کا مذہب سچا ہے تو بتا دیجئے آپ جب نکل گئے تھے، فرقے سے بنے، تو اس وقت آپ مرتد ہوئے تھے یا نہیں؟ جواب ہی نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ان کا یقین پختہ نہیں ہے، مذہب باطل ہے۔ سچا مذہب ہوتا تو کہتے ہاں جی ہم مرتد ہوئے تھے بالکل، پھر اسلام قبول کر لیے، کوئی بات نہیں۔ نہیں کہتے تو کوئی اور جواب دے دیں، چلیں یہ نہ کہیں کہ ہم مرتد ہوئے تھے، بولیں نہیں ہم مرتد نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ یہ مقصد اس سوال کا طنز نہیں ہوتا، اس سوال کا ایک مقصد ہے، جب یہ جواب دیں گے تو پھر ہم بتائیں گے۔ مرتد کہیں گے تو ہم کہیں گے چلو ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے مان لیا یہ مرتد تھے۔ اگر یہ کہیں گے نہیں ہم مرتد نہیں تھے اور اس کی وجہ یہ، تو پھر ہم سمجھائیں گے، کیونکہ مسئلہ تکفیر کا ہے۔ بہرحال جب یہ جواب دیں گے تب ہم بھی پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ مذہب پر آ گئے بار بار کہ مذہب اہل حدیث کی آیت پیش کرو، مذہب اہل حدیث۔ بھئی ہم نے کہا ہے کہ مذہب اہل حدیث کے الفاظ کسی آیت میں یا حدیث میں، آپ لفظ کو بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے جو منہ سے الفاظ بولے میں بولوں قرآن و حدیث کی پیروی کرو، تو کوئی کہے پیروی کا لفظ قرآن و حدیث کا دکھاؤ، قرآن و حدیث میں دکھاؤ پیروی۔ ارے بھائی اتباع کو کہتے ہیں، ایسے ہی مذہب کے معنی ہوتے ہیں اصول، چلنے کا طریقہ جس پر چلا جائے، وے راستہ، سبیل طریق، منہج، موقف۔ موقف کے لفظ میں نہیں، آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں، اس پر کوئی انکار نہیں کرے گا، بلکہ آپ کا کیا مذہب ہے، جو معنی موقف کے ہیں وہی مذہب کے۔ لیکن نہیں، جو بات کا بتنگڑ بنانا چاہیں گے مذہب اہل حدیث، بھائی اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث کو ماننے والا، قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والا۔ مذہب اہل حدیث کا مطلب ہوگا کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے کا طریقہ، جو لوگ قرآن و حدیث کی پیروی کر کے دین اسلام کو سمجھتے ہیں، جو لوگ اسلام جن کے نزدیک قرآن و حدیث ہے اور وہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں بغیر کسی کی تقلید کے، یہ مطلب ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن مسعود احمد صاحب نے چونکہ ان کو پڑھایا کہ ان کا عجیب مذہب ہے اہل حدیث، دین نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی اگر الگ کوئی چیز ہے تو پھر آپ دکھا دیں کہ وہ کیا ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن و حدیث ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ کے علماء نے جو کتابیں لکھی، کتابیں تو مسعود احمد صاحب نے بھی لکھی ہیں، نہیں جی آپ کے یہاں فتاویٰ ہیں، بھائی کون سے فتاویٰ ہیں آپ کے علماء نے فتاویٰ دیے ہوئے ہیں؟
اچھا بھائی، ان میں جو بادلیل فتوا ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں، اور اگر کوئی بے دلیل فتوا ہے یا دلیل کے خلاف ہے یا غلطی ہو گئی ہے تو ہم ان کو غلطی سے پاک نہیں مانتے. غلطی سے پاک صرف قرآن و سنت ہے. قرآن اور حدیث جو ثابت حدیث ہیں، صحیح حدیث ہیں، حسن حدیث ہیں، ہم ان کو صحیح مانتے ہیں اور ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا. باقی علماء کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو نہیں مذہب کا لفظ دکھائیں، الگ سے مذہب ہے نہیں دکھا سکتے، لیکن ایک دعویٰ ہے. تو میں نے ان کو رات کو کہا تھا کہ ہم آپ کو آپ کی کتاب سے سمجھا دیں گے، جماعت المسلمین رجسٹرڈ کی کتابوں سے سمجھا دیں گے. وہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ اس کی وہ کتابیں جس کے بارے میں اپنے امتیازی اوصاف بیان کرتے ہوئے بلکہ جماعت المسلمین کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے. تو آپ کے پاس آپ کا لٹریچر ہی ہے، کوئی اور چیز تو نہیں ہے خاص. لٹریچر ہی ہے نا آپ کا، جو کچھ مسعود احمد صاحب نے لکھا اور اس کے بعد تھوڑا بہت اشتیاق صاحب نے لکھ دیا وہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. یہ اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، یقیناً اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کفر مت کیجیے گا، انکار مت کیجیے گا. ہم آپ کو آپ کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، خلاصہ تلاش حق یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس کتاب سے ہم نے پہلے بھی ایک بار مسلک کا لفظ پیش کیا تھا، تو میں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ نواب صاحب کی تحریر میں یہ بات. تو کہنے والے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو نواب صاحب کی تحریر میں. ارے ہم نے کب چھپایا تھا، ہم نے بھی کہا تھا کہ نواب صاحب نے لکھا ہے، لیکن چھاپا تو نواب صاحب نے نہیں ہے نا، مسعود احمد صاحب نے اور رجسٹرڈ جماعت المسلمین نے چھاپا ہے. تو پہلے صفحہ نمبر 4 پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی پہلے یہ تھا معاملہ، وہ تھا، ہم پھر جماعت المسلمین بنا کر اس میں شامل ہو گئے تمام فرقوں سے الگ ہو کر. تو کہتے ہیں محولہ بالا رجوع الی الحق کی روشنی میں بھی اصل کتاب کے متن میں بعض نامناسب الفاظ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن نفس مضمون وہی ہے جو اصل کتاب میں تھا. تو نامناسب الفاظ کو تبدیل کر دیا گیا، مطلب اب اس میں مناسب الفاظ ہیں. رجوع کے بعد یہ 85 میں چھپی تھی جب، تب کی بات ہے، اور اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے. تو تبدیلیاں 85 میں شروع ہو گئی تھی. اچھا جناب، اب صفحہ نمبر 6 کھولیں. آج تک یہی بات لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 6 میں کہ اور یہی مذہب حضرت امام ابو حنیفہ کا تھا. یعنی مسعود صاحب تقلید کو نہیں مانتے تھے، قرآن و حدیث کو مانتے تھے. اور یہی مذہب، یعنی یہ مسعود صاحب کا بھی مذہب تھا قرآن و حدیث پہ عمل کرنا، اور یہی مذہب حضرت امام ابو حنیفہ کا تھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یعنی صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تھا. اور اسی کتاب کے تلاش حق کے صفحہ نمبر 88 پر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ امام حق پر تھے لیکن مقلد حق پر نہیں. کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہے، چاروں اماموں نے جس اصول پر مسائل کی بنیاد رکھی وہ اصول سنت ہے، کہ ان لوگوں نے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور شخص کے قول کو دلیل نہیں بنایا، نہ اس کو حجت سمجھا. لہٰذا ان کا یہ طریقہ بے شک سنت تھا اور چاروں حق پر تھے. ہم کہتے ہیں کہ بالکل اہل حدیثوں کا یہی معاملہ ہے. اہل حدیث بھی قرآن و حدیث کو دین مانتے ہیں، کسی اور چیز کو دین نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، مذہب اہل حدیث. امام حنیفہ نے جیسے فرمایا، تو امام حنیفہ نے کہا صح الحدیث فهو مذہبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. کیا مطلب ہے یہاں مذہب کا؟ دین اسلام سے ہٹ کر میری کوئی اور چیز ہے؟ نعوذ باللہ، یہ مطلب تو نہیں ہے. سمپل نظر آ رہا ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، یعنی جو بات حدیث سے ثابت ہو جائے، جو صحیح حدیث ثابت ہو جائے میں اس پہ عمل کروں گا، اس پر چلوں گا. مذہب کے معنی چلنے کی جگہ، طریقہ، راستہ، جس پر چلا جائے مطلب میں اس پر چلوں گا. اب عربی میں بولا جاتا ہے چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا، میرا موقف ہے. اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی امام حق پر تھے، یعنی مذہب بولنے کے باوجود وہ حق پر تھے. ٹھیک ہے، تو ہم لفظ مذہب بولنے کے باوجود حق پر کیوں نہیں ہوئے؟ ہم بھی تو مذہب ہی بولتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کرتے. یہی کہتے ہیں کہ مذہب اہل حدیث یعنی قرآن و حدیث کا مذہب. تو پھر آپ کیوں جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ دین سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بات سے؟ یہ معاملہ جو ہے مذہب والا، یہ ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے، یہ ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے. اب دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ 136 کو کھولیں آپ، تلاش حق صفحہ 136. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جا کر ان سب کو روکیے، اور میرا مذہب تو قرآن و حدیث ہے، اس لیے میں تو حدیث پر عمل کروں گا. کیا لکھ رہے ہیں؟ میرا مذہب تو نواب صاحب کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور چھاپا تو مسعود احمد صاحب نے، اور رجسٹرڈ فرقہ اب تک چھاپ رہا ہے. لکھا ہے کہ میرا مذہب تو قرآن و حدیث ہے، اس لیے میں تو حدیث پر عمل کروں گا. کیا ہے بھائی میرا مذہب؟ کیا ہے؟ قرآن و حدیث.
میں تو اسی پر عمل کروں گا، میں تو حدیث پر عمل کروں گا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ میرا مذہب قرآن و حدیث ہے. مذہب اہل حدیث کا مطلب ہے قرآن و حدیث کا مذہب، قرآن و حدیث پر چلنے کا طریقہ، قرآن و حدیث پر چلنا، یعنی جن کا طریقہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر چلتے ہیں. مذہب و اہل الحدیث، یہی مطلب ہے کہ اہل الحدیث کا موقف، اہل حدیث کا مذہب، یعنی اہل حدیث کے چلنے کا طریقہ، اہل حدیث کے عمل کرنے کا طریقہ. اسی بات کو کہا جاتا ہے، کسی اور چیز کو نہیں. اس کو اردو میں کہا ہوا ہے، اردو میں یہ کفر و شرک نہیں بنتا، دین اسلام کا ٹکر میں نہیں آتا مذہب لفظ. عربی میں بولیں یا ویسے بولیں کہ مذہب اہل حدیث، تو پھر یہ اسلام کے مقابل ایک نیا دین بن جاتا ہے. اب یہاں جو نواب صاحب نے کہا اور مسعود احمد صاحب نے ان کی بات کو نقل کیا اور جماعت المسلمین رجسٹرڈ چھاپ رہی ہے. نواب صاحب تو فوت ہو گئے تھے 85 میں، اس کے بعد سے اب تک جماعت المسلمین رجسٹرڈ چھاپ رہی ہے اس کتاب کو. لکھا ہوا ہے کہ میرا مذہب تو قرآن و حدیث ہے، اس لیے میں تو حدیث پر عمل کروں گا. تو اب بتائیں کیا قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کو مذہب کہنے کی وجہ سے یہ دین اسلام سے خارج ہو چکے تھے، کافر مرے تھے؟ مسعود صاحب نے اتنی محنت کی، ان پر حنفی چاہیے، اتنی محنت کی اور ان کو پھر جو ہے قرآن و حدیث پر لائے، تو یہ کیا مذہب بولنے کی وجہ سے کافر فوت ہوئے؟ اسی میں صفحہ نمبر 133 پہ نواب صاحب نے لکھا کہ ہمارا مسلک تو ماشاءاللہ پاک و صاف، اس سے بہتر کوئی مسلک ہی نہیں. جب تک انسان اس مسلک پر نہیں آئے گا تب تک اس کا معاملہ مشکوک ہے. یہ بالکل وجہ ہے اور دوست سے بلکہ حقیقت یہ ہے. اب یہ ساری باتیں، مذہب کا لفظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استعمال کیا وہی تلاش حق کے مطابق. تو کیا وہ دین اسلام کے مد مقابل کوئی بات تھی؟ نہیں. اچھا، مذہب اہل حدیث بولنے کی وجہ سے اگر ہم لوگ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور فرقہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کی نظر میں پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر کافر مشرک ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ ہمیں مسلم نہیں مانیں گے، پھر آپ ہمیں سلام نہیں کریں گے، اگر ہم نے سلام کر دیا تو آپ جواب نہیں دیں گے، ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جناب والا آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور بیٹیوں سے شادیاں ہم تو خیر دیں گے بھی نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھے. تو بہرحال یہ حرام قرار دیں گے ساری چیزیں، جنازے وغیرہ، کہ نہیں نہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، سلام کلام تعام بند سب کچھ. بھی فرقہ ہے، فرقہ ہے، فرقہ بندی شرک ہے، یہ شرک میں مبتلا ہے. بھائی کیا شرک ہے اس میں؟ یہ بولنا شرک ہے کہ میں قرآن و حدیث پہ چلتا ہوں، میرے چلنے کا طریقہ، میرا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو وہ قرآن و حدیث ہے. مذہب یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تھوڑا ہے. اگر آپ اس کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں تو پھر آپ محدثین کو بھی نہ بخشیں، لینے کے بعد اور دینے کے بعد الگ نہ کریں. آپ دیکھیں، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، مثال کے طور پہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ امام مسلم صحیح مسلم شریف میں ارشاد فرماتے ہیں مقدمے کے اندر ہی کہ قد شرحنا من مذهب الحدیث و اہلہ، ہم نے اس میں حدیث اور اہل حدیث کا مذہب بیان کیا. کیا مطلب لیں گے آپ اس میں؟ مذہب حدیث سے کیا ہے؟ اصول حدیث، کہ ہم نے اس میں اہل حدیث کے اصول بیان کیے، حدیث کے اصول اور اہل حدیث کے اصول بیان کیے ہیں کہ کس طرح سے حدیث پر عمل کرنا ہے، کیا طریقہ ہے. بعدما یتوجہ به من اراد سبیل القوم، جو قوم کے رستے پر چلنا چاہے تو اس کو اس کی توفیق ہوگی، اور ہم انشاءاللہ اس میں مزید اضافے وغیرہ بھی کریں گے. یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. اچھا آگے چل کے امام مسلم رحمہ اللہ نے پھر سے یہ کہا ہے کہ وفیما ذکرنا کفایۃ لمن تفہم وعقل مذہب القومی فیما قالوا بندارک وبینوا. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا، پیچھے کچھ باتیں انہوں نے بیان کی متہم، یعنی جو متہمی روات الحدیث میں جو متہم ہیں وغیرہ، ان کی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں بیان کی تو لمن تفہم، اس کے لیے کافی ہے جو سمجھ گیا ہو، جس نے مذہب قوم کو سمجھ لیا ہو. مذہب قوم کو کیا مطلب ہوگا؟ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی مذہب تھا ان کا؟ مذہب کا استعمال کیا امام مسلم نے. اٹھائے نا صحیح مسلم کا مقدمہ، کریں نا تحقیق، چھوڑے نا تقلید. وہ کسی نے 4 صفحے کا کتابچہ لکھ دیا، جس بیچارے کو کچھ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ عربی زبان آتی ہے نہ کچھ آتی ہے، اس نے لکھ دیا کتابچہ، اور آپ لوگوں نے شرم کے مارے شاید اس کا نام بھی نہیں لکھا، دین اور مذہب میں فرق کتابچہ. تو اب آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کو چھال رہے ہیں کہ جی یہ تو واش روم کو کہتے ہیں. اب یہ واش روم کو کہا ہے، ٹھیک ہے، مذہب کے معنی بھائی جو اگر واش روم کے لیے نکلتے تو بڑی دور چلی جاتے. مذہب کے معنی ہوتے ہیں چلنے کا جگہ، چلنے کا طریقہ، چلنے کا راستہ، اس کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں. اسم المفعول بنتا ہے، یہ اسم الظرف بنتا ہے. تو اب یہ جو لے کر چلتے ہیں اس کو ایسے بلا وجہ باتیں بناتے ہیں. اب دیکھیں آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لکھا ہے کہ واللہ المستعان علی دفع ما خالف مذهب العلماء وعلیہ التکلان، اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس چیز کو رد کرنے میں جو علماء کے مذہب کے خلاف ہے، مذہب العلماء کے خلاف ہے. اب کوئی بولے امام مسلم تو جناب مذہب العلماء پہ چلتے تھے، ان کا دین دین اسلام نہیں تھا، اگر اسلام دین ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے. ایسا تو نہیں ہے بھائی، یہاں پر ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا. اب مذہب بولنے کی وجہ سے آپ امام مسلم کو ریجیکٹ کر دیں،
مذہبی قرار دے دیں. مذہب فرقہ ہوتا ہے، دین نہیں ہوتا. دین الگ ہے، مذہب الگ ہے، دو الگ الگ. لفظی جنگ، خالص لفظی جنگ. پھر ہم سے کہتے ہیں ہم سے لفظی جنگ نہ کرو. آپ ملا لوگ لفظی، مولوی لوگ لفظی جنگ کرتے ہیں، لفظی بحث کرتے ہیں. یہی جو بار بار آتے جاتے ہیں اپنے اصول کے مطابق، کبھی مرتد کبھی مسلم، وہی میسج کر رہا ہے حضرت. پھر لفظی جنگ اگر آپ نے کرنی ہے لفظی مذہب کی وجہ سے، تو آپ ہمارے اوپر اتنا چڑھ دوڑتے ہیں. اب امام مسلم کو کیا کہیں گے؟ مذہب العلماء کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے اس چیز کے دفع کرنے پر، رد کرنے پر، اس چیز کو دھکیلنے پر، اس چیز کا انکار کرنے پر، اس کی تردید پر، کہ جو علماء کے مذہب کے خلاف ہے. علیہ التکلان، اور اللہ ہی کے اوپر ہمارا توکل ہے، اور اللہ ہی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے. اچھا، اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ دیکھیں اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا جناب، اس کے بعد آپ دوسرا والا دیکھیے امام ترمذی رحمہ اللہ کا. ٹھیک ہے، آپ ترمذی میں حدیث نمبر 692 نکالیں. روایت نمبر 692، 92، کہ عید کا مہینہ جو ہے وہ رمضان اور ذوالحجہ یہ دونوں عید کے مہینے ہیں، اور ان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی. تو اس کے آخر میں آپ دیکھیں وہ مذاہب کو اقوال نقل کر رہے ہیں ائمہ کے. تو آگے چل کے وہ کہتے ہیں وَعَلَى مَذْهَبِ اسحاق یکون ینقص الشہران. اسحاق کے مذہب کے مطابق دونوں مہینوں میں نقص ہوتا ہے ایک ہی سال میں. میں اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے مذہب اسحاق کا کس نے کہا؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مقام پر بھی یہ لفظ استعمال کیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سنن ترمذی اور حدیث جو ہے، پیچھے میں حدیث نمبر بھی دیکھ لوں، حدیث نمبر 1150. یہ وہ حدیث ہے جس میں یعنی کہ دودھ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ کتنی بار دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے. تو حدیث ہے کہ لا تحرم المصۃ ولا المصتان. ایک یا دو بار دودھ پینے سے بچہ، نومولود بچہ اگر ایک یا دو بار کسی خاتون کا دودھ پی لے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس بات کو بیان کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ آگے ائمہ کے اقوال نقل کرتے ہیں جیسا کہ ان کی عادت ہے. تو کیا فرماتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں وَإِن ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ قَوْلِ عَائِشَةَ فِي 5 رضعات فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ. اگر کوئی جانے والا جاتا ہے، یعنی چلنے والا چلتا ہے قول عائشہ کی طرف، یا کوئی اختیار کرنے والا اختیار کرتا ہے، موقف اختیار کرتا ہے، عائشہ کے قول کی طرف جاتا ہے، عائشہ کے قول کے یعنی موقف کو اپناتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فی 5 رضعات 5 بار دودھ پلانے، فهو مذهب قوی. تو یہ ایک قوی مذہب ہے. یہ کیا ہے؟ مضبوط مذہب ہے. کیا امام ترمذی دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ انصاف سے کام لیجیے گا یار. اہل حدیث مذہب کہنے کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہیں تو امام ترمذی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اہل حدیث بتاؤ، اہل سنت بتاؤ، کہتے ہیں محدثین ہیں. بابا محدثین مذہب اہل حدیث والے تھے. اچھا چلیں اب آگے ہم چلتے ہیں. جب سنن ترمذی ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 1185، اس میں حدیث ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختلعت من زوجی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتد بحیضہ. کہ انہوں نے خلا لی تھی جب اللہ کے نسم کے ہاتھ میں، تو اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک مہینے تک عدت میں بیٹھیں، یعنی ایک حیض تک طاہر نہ ہو جائیں، جب تک پاک نہ ہو جائیں تب تک عدت میں بیٹھیں. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو نقل کر کے، یعنی اس حدیث کو نقل کر کے اس پر پھر ائمہ کرام اہل علم کے موقفات بتاتے ہیں، مواقف بتاتے ہیں کہ کس اہل علم کا کیا موقف ہے. تو آخر میں اگر لکھتے ہیں قال اسحاق، محدث ہیں ایک، وَإِن ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَىٰ هَٰذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ. یہاں بھی یہی بات کی کہ اگر کوئی جانے والا اس طرف جائے، یعنی یہ موقف اختیار کرے، تو یہ ایک قوی موقف ہے، قوی مذہب ہے. لفظ مذہب استعمال کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام اسحاق سے، اسحاق بن راہوے ہیں غالباً. تو اب یہ کیا کہیں گے آپ کے یہ یعنی کہ اسلام میں نہیں رہے تھے باقی؟ اگر یہ مذہب لفظ استعمال کرنے کے باوجود اسلام میں رہے تو پھر ہمیں کیوں باہر نکالتے ہو؟ اسی طرح حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو اجران، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ الرجل یعمل العمل ویسرہ فاذا اطلع علیہ اعجبہ ذلک. ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی مطلع ہو جائے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے.
یعنی کسی کو اطلاع مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، اجر السر و اجر العلانیہ، چھپانے کا بھی ثواب ملتا ہے اور اعلانیہ کا بھی ثواب ملتا ہے. یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کے آخر میں وہ نقل کرتے ہیں کہ وقال، امام ترمذی کہتے ہیں، یعنی حدیث کے بعد جو اقوال ائمہ نقل کرتے ہیں جنہوں نے ترمذی پڑھی ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس بات کو، کہ وقال بعض اہل العلم اذا اطلع علیہ فعجبه رجاء ان يعمل بعمله فيكون له مثل اجورهم. کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ اطلاع پا گئی، اسے اچھا لگا، اس امید سے کہ یار چلو اب یہ بھی یہ عمل کرنے لگے گا تو یہ تو پھر ان کے اجر میں، یعنی ان کے اجر کی مانند ہوگا. فہذا له مذهب ایضا، یہ بھی انہی کا مذہب ہے. اب یہاں بھی مذہب کا لفظ استعمال کیا کہ مطلب آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس دار اسلام سے خارج ہو گئے. امام ترمذی مذہب کا استعمال کر کے 3-4 جگہ میں دکھا چکا ہوں. امام مروزی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے السنہ کے نام سے، وہ عبداللہ محمد بن نصر حجاج المروزی 294 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، عظیم محدث گزرے ہیں. اب ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ قال ابو عبداللہ هذا مذهب طائفة من اہل المدینہ، اہل مدینہ کے ایک جماعت کا یہی مذہب تھا. شافعی بھی یہ کہا کرتے تھے. پھر آگے لکھا ہے هذا آخر مذہب الشافعی، امام شافعی کا آخری مذہب یہی تھا. کیا کہیں گے آپ؟ امام مروزی جو ہیں رحمہ اللہ، یہ جناب مذہب پہ چلتے تھے، دین اسلام پہ نہیں چلتے تھے. رجسٹرڈ فرقے کا یہی ذہن ہے نا، کیونکہ یہ تو جو کچھ مسعود احمد صاحب نے کہہ دیا تو بس ان کے نزدیک پھر بات ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ سنن نسائی کا جو معاملہ صحیح ابن خزیمہ میں، امام ابن خزیمہ جلیل القدر محدث ہیں. مسعود احمد صاحب نے صلاۃ المسلمین میں ان کی احادیث نقل کی ہیں، ان کی روایات نقل کی ہیں. اب وہ فرماتے ہیں باب الرخصۃ فی استعانۃ المتوضی بمن یصب علیہ الماء لیطہرہ. کہتے ہیں اس بات کا رخصت کہ کوئی وضو کرنے والا کسی سے مدد لے لے پانی وغیرہ بہانے میں، جب برتن سے، لوٹے سے، جگ سے وضو کر رہا ہو تو وہ کسی سے معاونت لے لے کہ وہ وضو کر رہا ہو اور کوئی پانی بہاتا رہے. خلاف مذہب من یتوہم من المتصوفہ ان ھذا من الکبر، بعض صوفیہ کا جو یہ مذہب ہے اس کے خلاف کہ جی یہ جو ہے تکبر میں سے، ان کے مذہب کے خلاف. تو یہاں مذہب کا لفظ استعمال کیا کس نے؟ امام ابن خزیمہ نے. آپ کہیں گے جی وہ تو صوفیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، چلیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی مذہب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. شاملہ کھول لیجیے، اتنے حوالے آئیں گے مذہب کے. وہ شاملہ ایکسپرٹ حضرت مولانا امجد صاحب تو جانتے ہیں اس بات کو بخوبی، تو کافی سارے حوالے آ جائیں گے. تو اب یہ ایک جگہ پہ امام ابن خزیمہ حدیث نمبر 1275 پر لکھتے ہیں کہ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی مذہب من خالفنا فی ھذا الجنس. یہ نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے اس کے مذہب کے مطابق ہے جس نے اس معاملے میں ہماری مخالفت کی. میں مسئلے کی طرف نہیں جا رہا ہوں چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی بات اور مجھے کافی حوالے پڑھنے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ دلالت علی حجت مذہب المزنی، یعنی یہ دلالت کرتی ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، یہ جو حکم ہے یہ دلالت کرتی ہے سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز پڑھنے پر. کس کے مذہب پر؟ کہتے ہیں یہ دلالت کرتی ہے مذہب مزنی کے، یعنی امام مزنی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے مذہب کی حجیت پر دلالت کرتی ہے. اب یہاں وہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو ایک جلیل القدر امام تھے، محدث تھے، ان کے لیے وہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ مذہب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو اس طرح کئی جگہ پر انہوں نے مذہب کا لفظ استعمال کیا ہے. اب اس بات کو لے کر امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اور ان کی کتاب صحیح ابن خزیمہ کو کیا کہیں گے مسعود احمد صاحب کی تقلید میں؟ کیونکہ مسعود صاحب نے کہا کہ مذہب اور چیز ہے، دین اور چیز ہے. تو کیا کہیں گے؟ امام ابن خزیمہ مذہب پر چلتے تھے، دین پہ نہیں چلتے تھے. اب یہ ایک باب باندھا انہوں نے کہ باب اباحت الطواف والصلاة بمکہ بعد الفجر وبعد العصر، یعنی عصر کے بعد، یہ فجر اور عصر کے بعد مکہ میں طواف یا نماز کا مباح ہونا، یعنی نہ گناہ نہ ثواب. وقت اباحت کی بات کر رہے ہیں، جواز. والدلیل علی صحت مذہب المطلبی، یعنی مطلبی کا جو مذہب ہے اس کے صحت کی دلیل،
اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اراد بزجر عن الصلاة بعد الصبح تطلع الشمس وبعد العصر تغرب الشمس بعد الصلاة الى جميعها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے زجر کی. میں مسئلے کی طرف نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے صحیح مطلبی جو ہیں ان کے مذہب کے صحیح ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے. اب وہ مذہب کو صحیح ثابت کر رہے ہیں، مذہب کی صحت پر دلیل قائم کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اسی طرح ایک جگہ کہتے ہیں یکون فی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک دلالۃ علی صحت مذہب من خالفنا، یعنی یہ دلالت کرتا ہے اس کے مذہب کی صحت پر جن کی ہم نے مخالفت کی. اس مسئلے میں ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ ان کے خلاف، ان کے یعنی کہ خلاف ہماری صحیح، ہمارے مذہب کی صحیح ہونے کی دلیل بنتا ہے. یہاں بھی وہ مذہب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کئی جگہ یار انہوں نے استعمال کیا ہے، کئی جگہ، ایک دو جگہ نہیں. دیکھیں ایک جگہ کہتے ہیں کما خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا منحر، یعنی وہ نحر کرنے کی جگہ ہے ساری کی ساری. متبع علی صحت مذہبنا دال علی صحت مذہبنا، یہ دلالت کرتا ہے ہمارے مذہب کی صحت پر، یعنی ہمارے مذہب کے صحیح ہونے کی دلالت کرتا ہے، ہمارے مذہب کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. وہ بطلان مذہب مخالفین، اور ہمارے مخالف کے مذہب کے بطلان پر دلالت کرتا ہے، اس کے باطل ہونے پر دلالت کرتا ہے. ابن خزیمہ کہہ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ امام ابن خزیمہ مذہب کے تھے، لہٰذا ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. پریسٹڈ جماعت والوں کو کہنا تو چاہیے کہ بھئی وہ تو مذہب والے تھے، ان کا تو مذہب تھا، دین نہیں تھا. دیکھ لیجئے اہل حدیثوں کا تو مذہب ہے. ثناء اللہ مرسری مذہب بیان کر رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں مذہب اہل حدیث. عجیب بات ہے یار، مذہب کا مطلب ہوتا ہے بھائی طریقہ، پوائنٹ آف ویو، دین سمجھنے کا اصول کہہ لیں آپ. اصول سے آپ کو چڑ نہیں ہے. اگر کوئی کہے اصول حدیث تو آپ مان لیتے ہیں کہ اصول حدیث جی صحیح ہے، اصول حدیث ہے. تو اصول اور مذہب کوئی الگ چیز نہیں ہوتا. اصول بھی وہی ہوتے ہیں جن پہ بندہ چلتا ہے، قواعد ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں. تو مذہب کے معنی بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا موقف، ہم یعنی جس جگہ پر ہم آگے ٹھہرے، جس طرف ہم جاتے ہیں اس مسئلے پہ، ہم اس طرف جاتے ہیں، یعنی ہمارا قول اس طرف گیا ہے. مذہب کے بھی یہی معنی ہے، موقف کے معنی میں آتا ہے کہ پوائنٹ آف ویو کے معنی میں آتا ہے. اب دیکھیے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، کئی حدیث دارقطنی کی سید مسعود احمد صاحب نے نقل کی. بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. ان کی کتاب ہے سنن دارقطنی کے نام سے. اس میں بھی ایک جگہ لکھتے ہیں کالا، یعنی وہ ایک محدث کا قول نقل کرتے ہیں، ابو جعفر احمد بن اسحاق بن بہلول. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہم پر املا بھی کروایا تھا. قال کما کان مذہبی مذہب اہل العراق، جیسا کہ پہلے میرا مذہب اہل عراق والا مذہب تھا. پہلے میرا مذہب کیا تھا؟ اہل عراق والا مذہب تھا. رفع الدین کی بات چل رہی ہے. اب یہاں پہ مذہب کا لفظ استعمال کیا کس نے؟ امام دارقطنی نے. سنن دارقطنی میں حدیث نمبر 1125 پر. 1125 شاملہ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی. ویسے اگر کسی کے پاس جو ہے وہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت لبنان کی سنن دارقطنی ہے تو اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 1125 کے تحت یہ قول لائیں. اب آئیے امام حاکم کی طرف. اور امام حاکم اگر کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو اشتیاق صاحب کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے. اس میں بھی کئی جگہ مذہب کا لفظ ہے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ عرف من مذهب زائدہ انه لا يحدث الا عن الثقات. زائدہ کا یہ مذہب پتہ چلتا ہے، یعنی ان کا اصول، ان کا رول یا ان کا موقف، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ کہ وہ، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ صرف ثقات سے ہی حدیث بیان کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں. حدیث نمبر 765 پر یہ بات کہی ہے. حدیث نمبر 765 اور یہ نسخہ دار الکتب العلمیہ، دار الکتب العلمیہ بیروت، یہاں کا نسخہ ہے یہ. ٹھیک ہے، 765 نمبر حدیث. اب دوسری حدیث ہے بھائی 797. اس میں کہتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ مَذْهَبِ احمد بن حنبل فی التامین لحدیث ابی صالح. یعنی یہ مذہب احمد بن حنبل کے خلاف ہے. مذہب یعنی احمد بن حنبل کا ایک خاص مذہب تھا جس پہ وہ چلتے تھے. مطلب مسند احمد نہیں لیں گے، مسند احمد کی حدیث نہیں لیں گے، چونکہ وہ تو مذہب کی کتاب ہے نا. احمد بن حنبل کا تو مذہب تھا، جیسے اہل حدیثوں کا مذہب تھا، تو اہل حدیث کیا ہو گئے؟ فرقہ ہو گئے اہل حدیث. ہاں، تو اب یہ کیا ہے بھائی؟ وہ ابھی امام حاکم تو سکھا ہے نا، وہ نقل کر رہے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ مَذْهَبِ احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، وَهَذَا بِخِلَافِ مَذْهَبِ احمد بن حنبل. یہ احمد بن حنبل کے مذہب کے خلاف ہے. یعنی احمد بن حنبل کا ایک خاص مذہب تھا، ہاں، ان کا ایک مذہب، یہی کہیں گے ان کے پوائنٹ آف ویو کے خلاف ہے، ان کے نقطۂ نظر کے خلاف ہے.
ان کے موقف کے خلاف ہے، بار بار میں وضاحت کر چکا ہوں، لیکن ان کے نزدیک تو بھائی مذہب ہو گیا گیا کام سے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کو ہاتھ نہ لگائیں، اب یہ تو مذہب کی کتاب ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وَنَا بِمَشِیَّۃِ اللَّهِ اُجْرِي الْأَخْبَار، میں کچھ اخبار جاری کرتا ہوں، الَّتِی سَقَطَتْ عَلَى الشَّیخَین، جو ہمارے شیخین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پر جو ہے وہ ساقط ہو گئی۔ امام بخاری مسلم پہ ہی انہوں نے مستدرک لکھی ہے نا، تو اس میں کتاب الدعوات، دعوات میں علی مذہب ابی سعید ابن علی سعید عبد علی مذہب ابی سعید عبد الرحمن ابن مہدی فی قبولها، یعنی ابو سعید عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے محدث گزرے، ان کے مذہب کے مطابق اس کو قبول کرنا ہے۔ اور اب عبد الرحمن بن مہدی کا مذہب تھا، بہت بڑے محدث تھے، تو یہ مذہب والے تھے، تو ان کی بھی کوئی حدیث نہیں لینی۔ امام حاکم تو مذہب کو مانتے ہیں، ان کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے فوراً۔ پھر کہتے ہیں کہ 1843 نمبر حدیث میں اس کے نیچے وقد ذکرت فی اول کتاب الدعاء والتسبیح، کتاب الدعاء والتسبیح جو میں نے قائم کی، اس کے سب سے پہلے میں نے اس میں یہ چیز ذکر کی ہے۔ کیا چیز ذکر کی ہے؟ مذہب الامام ابی سعید عبد الرحمن ابن مہدی، میں نے اس میں ابو سعید عبد الرحمن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب نقل کیا۔ یہ بھی صاحب مذہب تھے، اس کا مطلب مسعودیوں کے اصول پر، رجسٹرڈ فرقہ پرستوں کے اصول پر، سید مسعود احمد صاحب کے ہوم میڈ یعنی سیلف میڈ، خود ساختہ یا خانہ ساز قانون کے مطابق کیا ہوگا؟ بھائی میں مسعود صاحب کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ان کے بات کی تغلید کر رہا ہوں کہ انہوں نے غلط لکھا تھا۔ ان کے اصول کو دیکھیں گے تو سارے محدثین مذہب والے ثابت ہوں گے، فرقے والے ثابت ہوں گے، کافر ثابت ہوں گے۔ کیا ہے ان کے اصول پر آپ ہم کو کافر کہتے ہیں، ہم کو آپ فرقہ سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، اور جناب ہمارے کو شرک اور کفر میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ اگر ان کا اصول ایسا پکا ہے تو پھر 1400 سال تک چلاؤ نا، پھر محدثین کو بھی کہو نا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ قول نقل کرتے ہوئے کہ وَذَهَبَتْ كُلَّ مَذْهَبٍ، چلے یہاں بھی مذہب کا لفظ ہے تو لمبی بات ہو جائے گی، میں آگے پڑھتا ہوں اور اس کی انشاءاللہ تشریح کرتا ہوں۔ آگے وہ پڑھتے ہیں، آگے وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اذا سمع اخبار ابی ہریرہ فیما یخالف مذہب من قد اجتبى مذہبہ، اب یہاں بھی انہوں نے مذہبہ یعنی مذہب کا ذکر کیا کہ ابو ہریرہ کی حدیث سنتے جب وہ ان کے مذہب کے خلاف ہوتے جن کو انہوں نے چنا ہوا ہے، اور تقلیداً بلا حجت و بلا برہان، تو وہ ابو ہریرہ پہ کلام کر دیتے ہیں، ان کی یہ بات باطل ہے، اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے۔ سارا تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، بس میں 6176 حدیث کے نیچے امام بیہقی کا نام تو کافی لوگوں نے سنا ہوگا، سنا ہے نا آپ لوگوں نے امام بیہقی؟ سقطات کے مسئلے پر تو بہت زیادہ ان کا نام آتا ہے، کافی اقوال نقل کیے ہیں ان کے۔ مجھے یاد آیا خود مسعود احمد صاحب نے مذہب کا لفظ نقل کیا، ان سے پہلے تو مسعود صاحب کی کتاب سے ہی میں پڑھ کے سنا دوں۔ یہ میرے پاس اس وقت جو ہے سقطات والا کتابچہ یہاں پر نہیں ہے، پاکستان میں کراچی میں تو میرے پاس الحمدللہ کتابچے ہیں، بلکہ جس کتاب کے ڈبل ایڈیشن چھپے ہیں بعض تبدیلیوں کے ساتھ، میرے پاس پہلا پرانا بھی ہے اور نیا بھی ہے، اکثر و بیشتر۔ تو یہ جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کی آئینہ دار ہیں، اس کا پیج نمبر ہے جناب والا 729، 729۔ اس میں آپ دیکھیں امام بیہقی اور سقطتین کی حدیث، امام بیہقی فرماتے ہیں، لمبا چوڑا قول نقل کیا ہوا ہے، میں تھوڑا سا ہی پڑھتا ہوں۔ حدیث السقطتین اثبت من کل حدیث یحتج بہ، سقطات دو سقطوں کی جو حدیث ہے وہ ان تمام احادیث سے زیادہ ثابت ہے جن سے حجت لی جاتی ہے۔ من یقول بترک القراءۃ خلف الامام، جو وہ لوگ حجت لیتے ہیں جن احادیث سے، جن روایات سے، کہ جو ترک قراءت کے قائل ہیں، امام کے پیچھے قراءت کرنی ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے حنفی بھائیوں کا موقف ہے اور بھی بہت سے علم کا یہ موقف رہا ہے، احناف کا موقف مشہور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فی جمیع الصلوات، کسی بھی نماز میں قراءت نہیں کرنی، یہ تو احناف کا موقف ہے۔ عند اہل المعرفۃ بالحدیث، تو کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث کی معرفت رکھنے والے، علم رکھنے والے، ان کے نزدیک حدیث سقطتین بہت زیادہ ثابت ہے۔ وذهب الى هذا المذهب، اور اس مذہب کی بھی طرف گئے ہیں، تو یہی عمل ہے صحابہ و تابعین کا، یہ ترجمہ کیا ہے مسعود احمد صاحب نے۔ لیکن آپ لوگ دیکھ لیں عربی میں مذہب کا لفظ لکھا ہے، وذهب الى هذا المذهب في الجامع بين الانصات عند قراءة الامام وقراءة الفاتحة عند سكوت الامام من سميناهم في الجزء قبله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، یہ مذہب کا لفظ لکھا ہوا ہے صلاۃ المسلمین میں، اور اخبار آئینہ دار وغیرہ جو کتاب ہے جس میں ساری کتابچوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 729 ہے،
امام بیہقی کا بھی مذہب تھا. امام بیہقی کی کتابیں چھوڑ دو, اب امام بیہقی کی کتاب ہے اسماء الصفات کے نام سے. وہ کہتے ہیں کہ قلت هذا هو مذهب السلف والخلف من اصحاب الحدیث. ٹھنڈا کر دیتا ہے, دل ٹھنڈا کر دیتا ہے ماما. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں, یعنی جو بات چل رہی ہے پیچھے, کہتے قال سمعت ابن المبارک یقول, ابن مبارک کو میں نے سنا وہ کہتے تھے لا اقول القرآن خالق ولا مخلوق, میں یہ نہیں کہتا قرآن خالق ہے, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مخلوق ہے, ولکنہ کلام اللہ تعالی لیس منہ ببائن, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ سے جدا نہیں ہے. امام بیہقی کہتے ہیں قلت ھذا ھو مذہب السلف, سلف کا مذہب یہی تھا, خلف کا مذہب یہی تھا, من اصحاب الحدیث, اہل الحدیث میں سے, کہ ان القرآن کلام اللہ عز وجل وهو صفات من صفات ذاته لیست ببائنۃ منہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ مذہب سلف کا اور خلف کا بھی, یعنی سلف جو ہمارے پہلے گزرے اور بعد میں جو اہل الحدیث ہوئے ہیں سب کا موقف یہی تھا, مذہب یہی تھا. اب بتائیے امام بیہقی کو لوگ ہیں اصحاب الحدیث کا مذہب بیان کرتے تھے, وہ مذہب والے تھے بابا, مذہب والے تھے. آگے چلیں, وہ کتنی باتیں لکھا ہوں اس میں تو کافی بار لکھا ہوا ہے مذہب کا. وَأَنَّ مَذْهَبَ كَثِيرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَأَنَّ مَذْهَبَ كَثِيرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَأَكْثَرِ الرُّوَاةِ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ الْاجْتِهَادُ فِي أَدَاءِ الْمَعْنَى. کہتے ہیں کہ جی کثیر من الصحابہ, صحابہ رضی اللہ عنہ سے بہت سو کا یہی مذہب تھا, اور اکثر روات کا جو نقل کرنے والے ہیں, اجتہاد اہل اجتہاد کرنے والے ہیں, ان کا یہی مذہب تھا. میں بات نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کون سا مذہب تھا کیا تھا, تو لیکن میں پڑھ رہا ہوں کتاب اسماء الصفات صفحہ 66 پر ہے یہ بات. اور کئی جگہ انہوں نے مذہب کا لفظ لکھا ہے کہ ایک جگہ آ کے لکھتے ہیں, سنیے ابھی یہاں پہ بھی دل ٹھنڈے کرنے والی بات, صفحہ 161, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے اسماء الصفات میں, کہتے ہیں کہ وَنَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ انْتَهَى بِنَا الْكِتَابُ وَالْأَخْبَارُ الْمَأْثُورَةُ الصَّحِيحَةُ. ہم وہیں پر اینڈ کرتے ہیں جہاں پر کتاب اخبار مأثورہ صحیحہ جو ہے اینڈ ہو گئی, یعنی وہیں پہ ہم نہایا آخری بات کہیں گے. وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, وہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. اب یہ مذہب اہل سنت بھی آ گئی اور اہل سنت جماعت بھی آ گئی. بعض لوگ آج کل جماعت المسلمین اسٹڈ کے جب ہم ان کو اہل السنہ اہل الحدیث دکھاتے ہیں نا, اور پھر ہم خاص طور پہ یہ دکھاتے ہیں کہ یار اہل سنت تو آپ کے محمد اشتیاق صاحب نے بھی صفت مان لی, آپ ان کو فرقہ نہیں کہتے, ہم اہل حدیث ہیں تو ہمیں آپ فرقہ کہتے ہیں, یہ تو ناانصافی ہے. تو کہتے ہیں نہیں انہوں نے جماعت تو نہیں بنائی نا, اب انہوں نے جماعت بھی بنا لی ہے. وہ مذہب اہل السنۃ والجماعۃ, امام بیہقی کتاب اسماء الصفات. کسی کو اسکینس چاہیے ہو مجھ سے مانگ لیں, انشاءاللہ نکال دوں گا, اسکین بھی نکال دوں گا انشاءاللہ PDF سے. تو PDF میں کتاب چاہیے ہو تو آپ PDF میں نکالیں, آپ دیکھیں آپ کو کتنی جگہ نظر آئے گا یہ. اب یہ اہل السنہ والجماعہ اور مذہب اہل سنت والجماعت, ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کیا کہیں گے ان کو, امام بیہقی کو مذہب پر چلتے تھے, چھوڑ دیں گے امام بیہقی کو. آگے پھر لکھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ فی مذہب اہل السنۃ فیما جرى بین محمد بن اسحاق بن خزیمہ وبین اصحابہ, ان کے درمیان جو جاری ہوا اہل سنہ کا مذہب کیا ہے اس بارے میں. شافعی مذہب الشافعی پھر لکھتے ہیں. تو اب کیا کہیں گے آپ, یہ مذہب والے تھے. اسماء الصفات اتنی معروف یعنی رجسٹرڈ فرقے میں شاید نہ ہو, تو سنن الکبریٰ بیہقی تو مشہور ہے نا, کئی حدیثیں آپ سنتے ہیں ان کی. تو اس میں وہ لکھتے ہیں ایک جگہ وَمُقْتَضَى مَذْهَبِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا لَا يُصَلِّيَ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا لِلْجُنُبِ طَهُورًا إِلَّا الْمَاءَ. کہتے ہیں کہ یعنی کہ مقتضا کیا ہے, اقتضا کیا ہے, تقاضا کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کا. تو یہ تو بہت بڑے کافر ہو جائیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رجسٹرڈ فرقے کے نزدیک, کہ یہ حضرت عمر کا بھی مذہب بنا گئے تھے. آپ بولو گے نہیں بھائی وہ تو موقف کہہ رہے ہیں, پوائنٹ آف ویو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کا موقف یہ تھا. تو پھر ہم بھی موقف کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا, ہماری باری میں کیوں کہتے ہو کہ آیت دکھاؤ حدیث دکھاؤ, کس آیت میں لکھا ہوا ہے مذہب اہل حدیث, کس آیت میں لکھا ہوا ہے. تو امام بیہقی نے جو مذہب اہل السنہ لکھا ہوا ہے یا امام حاکم نے کہا ہوا ہے, تو وہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے, ان کا بھی نہیں لکھا ہوا ہے. ہم فرقہ تو وہ بھی فرقہ. محدثین میں کہتا ہوں بھائی ہمارے ہیں تم حدیثیں پڑھتے ہی کیوں, یہ تو سمجھ میں آتی نہیں. شیعوں کی بھی نہیں پڑھتے ہو, پڑھتے بھی اہل السنہ کی اہل الحدیث کی کتابیں پڑھتے ہو, کیوں پڑھتے ہو آپ کہتے ہو نا ہم تو صرف مسلم ہیں, تو صرف مسلم والوں کی کتابیں پڑھو نا, جو اہل السنہ کی پڑھ لیتے ان کو تو آپ نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو. اچھا آگے پھر وہ کرتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يُشْبِهُ أَن يَكُونَ مَذْهَبَ ابْنِ مسعود, کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہی جو ہے نا وہ ابن مسعود کا مذہب, وہ آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے پر بحث کر رہے ہیں.
لولا مذہب الفقہاء، اگر فقہا کا مذہب نہ ہوتا تو پھر اس طرح کا معاملہ ہوتا. پھر سنن الکبریٰ بہقی میں مذہب فقہا کا ذکر. وہ مذہب الفقہاء السبع من التابعین، جو 7 مشہور تابعین تھے یعنی فقہاء السبع جو کہلاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. ان کا یہی مذہب تھا. مذہب مطلب موقف تھا. قال الشیخ رحمہ اللہ ما مذہب عبداللہ بن مسعود فی ذلک، ابن مسعود کا موقف مذہب اس بارے میں یہ تھا. اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. میرے پیارے بھائیوں، آپ کیا کہیں گے؟ ان کو مذہب کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ مذہب کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو جب ہم سے یہ مذہب اہل حدیث کی دلیل مانگتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مذہب اہل حدیث کی دلیل مانگتے ہو تو پھر تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یعنی کہ اپنا محدثین کو بھی کہیں. آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ جو محدثین ہیں نعوذ باللہ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نعوذ باللہ، میں تو نہیں کہتا، لیکن آپ کو تو کہنا چاہیے نا، ان لوگوں کو تو کہنا چاہیے، کیونکہ یہ مذہب کے ماننے والے تھے. اسی طرح اہل السنہ کا بھی معنی ہے. یعنی آپ اہل السنہ کو بھی اگر دیکھیں گے تو اہل الحدیث یا اہل السنہ کو، تو آپ کو کئی اقوال نظر آئیں گے محدثین کے جو اہل السنہ کی بات کر رہے ہیں. تو اہل السنہ اہل الحدیث کہلانے کی وجہ سے محدثین اگر کافر مشرک نہیں ہوئے تو پھر ہم کیوں کافر مشرک ہوئے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں. ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب محدثین نہیں ہوئے تو پھر ہم کیوں ہوئے. مثال کے طور پر میں چند ایک جلدی بتاؤں گا. دیکھیں، سنن دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نقل کیا ہے 222 میں کہ فإن أهل السنة فإن أهل السنة ان آ گیا فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى. اہل السنہ جو ہیں یہ پہلے بھی بہت تھوڑے ہوتے تھے، بعد میں بھی یہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے. اچھا، اہل السنہ کا لفظ امام دارمی نے نقل کر دیا. اہل السنہ کا لفظ، اہل السنہ تو فرقہ ہوتا ہے. امام دارقطنی کو پتہ تھا کہ 14ویں صدی میں مسعود صاحب اس کو فرقہ بنا دیں گے کہ بھئی یا تو محدثین ہے یا فرقہ ہے. اب یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت ہمیشہ قلیل رہیں گے، ٹھیک ہے، اور آخر میں بھی وہ قلیل رہ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یعنی اہل بدعت کی بدعت میں شریک نہیں ہوں گے. تو یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، سنت پر قائم رہیں گے. سنت پر قائم رہنے والوں کو اہل السنہ کہا جا رہا ہے. سند میں کلام ہے لیکن وہ تو روایت تو نقل کر رہے ہیں نا اہل السنہ کے، فرقہ تو نہیں قرار دے رہے. امام بہقی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نکالیے گا ان کو بھی، اسلام سے خارج کیجیے گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مشہور قرۃ العینین فی برفع جز رفع الدین کے نام سے جو ہمارے یہاں معروف ہے. یہ کتاب جناب والا قرۃ العینین برفع الیدین فی الصلاۃ، دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رفع الدین کرنے سے. یہ کتاب شائع ہوئی ہے دار الارقم للنشر والتوضیح الکویت سے. اسکین میں دینے کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کے روایت نمبر 16 کے نیچے امام بخاری کا ایک قول ہے. فرماتے ہیں وَكَانَ زَائِدَةُ، زائدہ ایک راوی ہیں، لَا يُحَدِّثُ إِلَّا أَهْلَ السُّنَّةِ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ. زائدہ کی عادت تھی کہ وہ سلف کی پیروی کرتے ہوئے اہل السنہ کے علاوہ کسی سے روایت نہیں کرتے تھے. یعنی ان کو کوئی روایت لینی ہوتی تو وہ اہل السنہ سے ہی لیتے تھے، اہل سنت کے علاوہ وہ کسی فرد سے روایت نہیں لیتے تھے. امام بخاری بھی کافر ہو گئے، فرقہ ہو گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اہل سنت اہل حدیث فرقہ ہوتا ہے ہاں. امام بخاری بھی کہلاتے تھے، امام مسلم بھی کہلاتے تھے. صحیح ہے، ان کی ٹکسالی حدیث ہے. صحیح ہے، کائے کی ٹکسالی ہے بھائی، یہ تو فرقے والے تھے. مسعود صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھا جائے گا راوی کا تعلق کسی فرقے سے نہیں تھا. اگر فرقے سے ہوگا تو وہ ضعیف ہوگا، ضعیف ہوگا تو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی. اصول حدیث صفحہ نمبر 7. رجسٹرڈ فرقے والوں کا یہی تو مسئلہ ہے کہ اپنے اصول ان کے باطل ہیں، اس لیے ان کو مانتے نہیں ہیں. ہمیں کہتے ہو اہل حدیث اہل سنت، تم فرقہ ہو، مسلم نہیں ہو. بھائی مسلم ہے، مسلم اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. اہل سنت کا معنی ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے والا. ہندو بولے گا، سکھ بولے گا کہ میں اہل سنت ہوں، بولے گا کیا؟ کبھی نہیں بولے گا میرے بھیا، وہ کبھی نہیں بولے گا. اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہودی بولے گا میں اہل سنت ہوں. مسلم ہی ہوگا جو اہل سنت بول رہا ہوگا، بولے گا میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہوں. اہل الحدیث بولے گا میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں. تو یہ مسلم ہی بولے گا میرے پیارے بھائی. اب بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نکالو، اسلام سے باہر کرو. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی باطل باتوں سے. لیکن یہ مسعودی مذہب پر تو مسعود احمد صاحب نے تو اہل سنت کو فرقہ قرار دیا. بدعت نامی کتابچے میں جو ہے وہ اہل سنت کا نام لے آئے. بدعت نامی کتابچے میں اہل سنت اہل الحدیث کہلانے پہ لوگ فخر کرتے ہیں. کیوں فخر نہیں کریں گے؟ 1400 سال سے تابعین کے دور سے، یعنی اب تک 1400 سال ہی ہو جاتے ہیں. تو تابعین کا دور اگر ملا لیا جائے تو تابعین کے دور سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے یہ اہل سنت اہل الحدیث. کیوں اس پہ فخر نہیں کریں؟ 14ویں صدی میں ایک بندہ اٹھ کر اعتراض کرتا ہے اور سب لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. سب لوگ نہیں، کچھ عقیدت کے مارے.
پھر وہ مانتے نہیں ہیں. مشہور قول مقدمہ صحیح مسلم کا، بخاری کے جزء القرات، جزء الرفعین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، رسٹ فرقہ بھی مانتا ہے. سید مسعود احمد صاحب نے بھی رفعین کے بحث میں کئی جگہ ان کے حوالے دیے. وہ تو اہل السنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ زائدہ اہل السنہ سے ہی روایت لیتے تھے، لہٰذا زائدہ ہے فرقے والا تھا، لہٰذا یہ اس کی ضعیف ہو گیا. وہ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ زائدہ کا تو مذہب یہ تھا کہ وہ صرف ثقہ راوی سے ہی روایت لیتے تھے. مشہور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ابن سیرین کا قول صحیح مسلم میں کہ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ وَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، کہ اہل السنہ کی حدیث لی جاتی تھی، اہل بدعت کی نہیں. بھائی حدیثیں جب اہل سنت کی تھیں تو میں نے ان کو کہا تھا نا، حضرت امیر صوبہ، ماہر انجینئر، مشینری میکینک مثالیں، ان سے میں نے کہا تھا کہ حضرت اہل السنہ کی تو حدیث لی جاتی تھی، اہل بدعت کی نہیں لی جاتی تھی. تو یہ اہل السنہ کی روایت تو آپ نہ پڑھیں، اہل حدیث اہل سنت کا آپ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں، محدثین بھی سبھی ثبوت مانگیں یا نہ پڑھیں ان کی کتابیں. ہاں تو ان کی کتابیں آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اہل السنہ اہل الحدیث پر اگر بات کرنے جائیں کتابوں کے حوالوں سے تو گھنٹوں درکار ہے. کیا درکار ہے؟ گھنٹے نہیں، گھنٹوں. میں تقریباً 1 گھنٹے میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. تو اب دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے، یہ سنن ترمذی کا نسخہ ہے میرے پاس، یعنی کہ کہاں کا چھپا ہوا تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. یہ بشار عواد معروف، یہ تحقیق ان کی ہے، اور یہ کتاب جو ہے دار الغرب الاسلامیہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے. تو اس میں ایک روایت ہے، روایت نمبر بتا دیتا ہوں آسانی ہو جاتی ہے، 662 نمبر کی روایت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو آیت قرآن مجید کی ہوا یقبل التوبہ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ربا کو جو ہے مٹا دیتا ہے اور صدقات کو جو ہے نشو و نما دیتا ہے. پہلے بھی شاید میں یہ بیان کر چکا ہوں. تو اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہکذا روی عن مالک، امام مالک سے بھی یہی مروی ہے، سفیان بن عیینہ سے بھی، عبداللہ بن مبارک سے بھی، انہم قالوا فی هذه الاحادیث، اس قسم کی انہوں نے احادیث کے بارے میں کیا کہا، امروها بلا کیف، ان کو تم ایسے جاری کرو جیسے یہ جاری ہیں، مطلب ایسے چلاؤ جیسے بلا کیفیت کے، کیفیت بیان نہ کرو. وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور یہی قول ہے، اسی طرح کا قول ہے اہل علم کا. وہ اہل علم کن لوگوں میں سے ہیں؟ وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں. محدثین تو اہل علم میں ہی آ گئے، پھر من اہل السنہ والجماعہ، من اہل البدع نہیں، من اہل السنہ والجماعہ، یعنی اہل السنہ والجماعہ کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، یعنی امام مالک، امام سفیان، عبداللہ ابن مبارک اور دوسرے، ان سب نے کیا کہا اس حدیث کے بارے میں کہ امیروها بلا کیف، ان کو جاری رکھو، ان کو چلاؤ، یعنی ان کو اس طرح سے بیان کرو کہ کیفیت بیان نہ کرو ان کا. اور کیا کہتے ہیں آگے، وہ اما الجہمیہ، جہمیہ جو صفات کے منکر تھے، فانکرت هذه الروایہ، انہوں نے ان روایت کی تو انکار کر دیا، انکار کا هذا تشبیہ، بابا یہ تو تشبیہ ہو جائے گی، تم اللہ کا ہاتھ بندے کا ہاتھ، یہ تو تشبیہ ہو جائے گی. وقد ذکر اللہ عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروا على غير ما فسر أهل العلم وقالوا ان اللہ لم يخلق آدم بيده، اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا. تو بتا رہے ہیں کہ اہل السنہ کا یہ مذہب ہے. حدیث نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو، یعنی اس بات کو حدیث نمبر 622 کے تحت لائیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، تو انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ اہل السنہ کا یہ موقف ہے. امام ترمذی اہل السنہ کے تھے، ترمذی کی کوئی حدیث نہیں پڑھنا. بخاری گئی ان کے ہاتھوں سے، بخاری کی تمام کتابیں، مسلم گئے، مسلم کی تمام کتابیں گئی، امام ترمذی اور امام ترمذی کی کتابیں گئی. ٹھیک ہے، تو آگے بھی انہوں نے لکھا ہے لکھا یا خود حدیث اہل سنہ و یدو حدیث اہل البدع، یہ بھی ہے. اور میں اور مزید دکھاتا ہوں. تو یہ المعجم الاوسط ہے، کون سی کتاب ہے؟ المعجم الاوسط، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اکثر اشتیاق کہہ رہے ہوتے نا، کیا کہتے ہیں، کبیر طبرانی، طبرانی کبیر طبرانی کی حدیث ہے، اوسط طبرانی کی حدیث ہے، اس طرح الٹا نام لے رہے ہوتے ہیں. طبرانی کی اوسط کے بجائے کہتے ہیں اوسط طبرانی. اچھا خیر، ان کی مرضی. المعجم الاوسط امام ترمذی کی ہے، اور یہ دار الحرمین القاہرہ کا نسخہ ہے. دار الحرمین القاہرہ کا نسخہ ہے. قاہرہ بیسرے کے ترکی ہے، یاد نہیں آ رہا مجھے، جنرل نالج ویک ہے میری. اچھا، یہ باب من اسمہ احمد، یعنی اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے.
المعجم الاوسط میں. حدیث نمبر دیکھنا چاہتا رہا 2045. اولاد المشرکین، اور مشرکین کی جو اولاد ہیں وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. اس کے بعد ابو القاسم الطبرانی کا قول ہے، اور اس کے بعد ایک جگہ آ کر کے یہ بات نقل کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں وقت صحت معانی الاحادیث الثلاثہ، یہ ان تینوں احادیث کا معنی ثابت ہے کہ وہ جنت کے خادم ہوں گے، ان کے بچے اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہوں گے، عامل ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، خدام ہوں گے. ان حدیث کے تحت وہ کہتے ہیں وقت صحت معانی الاحادیث الثلاثہ، تینوں حدیث کا معنی جو ہے وہ صحیح ہے، ثابت ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل سنہ کا یہی مذہب ہے، یہی موقف ہے، یہی قول ہے. یہاں بھی انہوں نے اہل السنہ کو بیان کیا. ہم اگر اہل الحدیث کہلانے کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہو گئے ہیں تو پھر امام طبرانی بھی گئے، ان کی معجم اوسط، معجم کبیر، جن سے آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ یہ اس حدیث کو دیکھیں، اس حدیث کو دیکھیں، یہ ساری حدیثیں آپ چھوڑ دیں، یہ اہل السنہ کی ہے. میں تو کہتا ہوں آپ حدیث تو پڑھیں ہی نہ قرآن سے جماعت المسلمین دکھائیں، صرف قرآن بھی نہ پڑھیں. انہی لوگوں نے تو قرآن پہنچایا ہم تک. مسلمین کی روایت تلاش کریں. اگر آپ ان کو اہل السنہ ہونے کے باوجود، اہل الحدیث ہونے کے باوجود مسلم مانتے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں کیوں فرقہ قرار دے دیتے ہیں پھر؟ اچھا، آگے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو جلد 1 صفحہ 201. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اہل السنہ کا ذکر کیا ہے. مثلا یہ جو مشہور حدیث ہے مستدرک حاکم میں اشتیاق صاحب نے بھی نقل کی ہے، لا يجمع اللہ هذه الامة او قال امتی على الضلالة ابدا. ٹھیک ہے، تو وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، یہ حدیث تو نقل کی نا، ید اللہ علی الجماع. اور من شد شد فی النار پر کلام بھی کیا ہے اپنی تحقیق صلات میں، وہ جو بھی کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر وہ امام حاکم کیا فرماتے ہیں. امام حاکم کی بہت حدیث لیتے ہیں نا، مستدرک امام حاکم کی، المستدرک علی الصحیحین. کہتے ہیں کہ وَلَا أَحْكُمُ بِتَوْهِينِهِمَا، میں ان کے یعنی ضعف کا قول نہیں کہوں گا، بل یلزمنی ذکرها لإجماع اہل السنہ، بلکہ مجھ پر لازم کہ میں ان کو ذکر کروں لإجماع اہل السنہ على هذه القاعدة من قواعد الاسلام، کہ اہل السنہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے اسلام کے قواعد میں سے ایک ہے. اہل السنہ کا اجماع مان رہے، اجماع اہل سنت. اب یہ بھی اہل سنت کو امام حاکم بھی مانتے تھے. امام حاکم کی بھی نہیں پڑھیے گا کتاب. پھر مستدرک میں ایک اور جگہ پر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ یوسف بن عطیہ، یعنی نام لکھے ہوئے ہیں کہ جی محمد بن مقاتل المروزی، وہ کہتے ہیں ہم سے یوسف بن عطیہ نے بیان کیا وکان من اہل السنہ، وہ بھی اہل السنہ تھے. دیکھیں بتا رہے ہیں کہ یوسف بن عطیہ جو ہے یہ تو محدث تھے جناب، ایسے تھے ویسے تھے. اگرچہ امام نے ان کو جو ہے وہ حالق لکھا ہوا ہے روایت کے اندر، ذہبی نے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اہل السنہ ہی تھے. یہ وہ راوی بتا رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، کیونکہ اہل السنہ کی روایت لی جاتی تھی تو اہل السنہ ہے، کہیں ذکر کیا گیا، وگرنہ عام اصول کے طور پہ اس بات کو بیان کر دیا گیا. تو میرے بھائی پھر محدثین کو بھی آپ کافر مشرک کہیں. میں نے آپ کو امام بیہقی کا بھی حوالہ سنایا کہ مذہب اہل سنہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اسماء و صفات میں، اور اسی طرح سنن الکبریٰ میں اہل سنہ کا ذکر کرتے ہیں، مذہب کا ذکر کرتے ہیں. تو ان سب کو بھی آپ کافر و مشرک قرار دے دیں. میں کہتا ہوں، جب میں کہتا ہوں نا کہ آپ کو حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا، چنا صاحب سے میں نے کہا تھا، کیونکہ سارے محدثین تو اہل سنت ہیں، اور مسعود احمد صاحب نے اصول بنایا ہے، اصول حدیث. کوئی ایک بولے نا یار، بولتے نہیں کہ مسعود صاحب کا اصول حدیث باطل کتاب ہے، ہم نہیں مانتے. مسعود صاحب کی جو کتابچہ ہے اصول حدیث، مسعود صاحب کا جو کتابچہ ہے اصول حدیث، یہ باطل کتابچہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. کوئی ایک تو بولے نا، کوئی نہیں بولتا. وہ بھی چلا رہے ہیں محدثین اہل سنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں، فرقے کی روایت بھی نہیں چلتی. فرقے کی روایت ان کے یہاں چلتی نہیں. فرقہ والا راوی آئے گا تو حدیث ضعیف ہو جائے گا. بھئی یہ مذہب اہل سنہ والے ہیں سارے، مذہب اہل الحدیث والے ہیں. اگر مذہب اہل حدیث کی دلیل نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم فرقہ ہیں، تو پھر یہ بھی فرقہ ہیں. فرقہ جو ہے کافر مشرک ہوتا ہے، دین اسلام سے خارج ہوتا ہے. امت مسلمہ صرف جماعت المسلمین ہے، فرقے امت مسلمہ جماعت المسلمین میں شامل نہیں ہے. اور جماعت المسلمین امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ جماعت المسلمین ہے. اور فرقے جماعت المسلمین میں نہیں ہے تو مطلب امت مسلمہ میں نہیں ہے. اب یہ عجیب لوگ ہیں کہ سارا دین کافروں سے لے رہے ہیں. محدثین سارے ان کے اصول پر کافر ہیں، محدثین سارے کے سارے ان کے اصول پر کافر ہیں. جماعت المسلمین کے سادہ لو بھائیوں، میرے بھولے بالے ساتھیوں، یہ جو جواب بھی نہیں دے پا رہے ان کے مولوی حضرات، اپنے سادہ لوگوں کو، انجینئرز کو، ڈاکٹرز کو آگے کر دیتے ہیں، یا ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کرنے والوں کو جو جواب کے نام پہ جواب دیتے ہی نہیں ہیں.
آپ ان محدثین کی کتابوں کو دیکھیں، سرچ کریں، علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، جاہلوں کو کیا پتہ کہ کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے اصول پر تو محدثین سارے کافر مشرک ثابت ہوتے ہیں۔ اہل السنہ اہل الحدیث کہلانا اگر فرقہ پرستی ہے تو سارے فرقہ پرست ثابت ہوتے ہیں۔ فرقوں میں تو شادی نہیں کرنی، فرقوں کو تو سلام نہیں کرنا، فرقوں میں تو نماز نہیں پڑھنی، فرقوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا ہے، تقاضا ہے اعتزال کا، فی شیئن کا تقاضا ہے، مسعود احمد صاحب نے جو تقاضا بیان کیا۔ تو یہ محدثین بھی تو فرقہ ثابت ہوتے ہیں نا پیارے بھائیوں۔ اب آپ محدثین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر محدثین کو آپ مسلم مانیں گے، ہم بھی مسلم ہو جائیں گے، کیونکہ محدثین مذہب اہل السنہ مذہب اہل الحدیث چلاتے تھے، پھر بھی مسلم تھے۔ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا کہ محدثین کو کہا جاتا ہے، محدثین کو کہا جاتا ہے، اہل السنہ اہل الحدیث، ان کو جاہلوں کو نہیں کہا جاتا۔ اصل میں جاہل لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے محدثین کی کتابوں کو پڑھا ہے وہ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ محدثین کو کہہ ہی نہیں رہے ہیں، یہ تو ایک عام مذہب بیان کر رہے ہیں، موقف منج بیان کر رہے ہیں اہل السنہ کا۔ اور اہل السنہ ہمیشہ تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے، تابعین کے دور سے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اس پر امت کا اجماع ہے، اس پر جیسے بخاری مسلم پر آپ کہتے ہیں نا امت کا اجماع ہے، تو یہ اہل السنہ اور اہل الحدیث یہ اوصاف اختیار کرنا اس پر اجماع امت ہے۔ بخاری مسلم پر اجماع امت ہے تو بخاری مسلم حجت ہے، تو یہ الفاظ بھی حجت ہیں۔ اگر آپ اجماع امت کو نہیں مانتے تو آپ کہیں بخاری مسلم میں بھی ضعیف حدیث ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اجماع امت کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو پوری امت اہل السنہ اہل الحدیث کے لفظ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا اس کا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی میں بات نہیں کر رہا، جو علم والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی اہل السنہ ہیں، ہم بھی اہل الحدیث ہیں۔ جیسے اہل الحدیث کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اہل السنہ ہیں، بھائی ہم بھی اہل السنہ ہیں، ایسے دیوبندی بریلوی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اہل السنہ، تو کہتے ہی ہے وہ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل الحدیث ہمیں، یہ تھوڑا یہ تو غیر مقلد ہے، ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بات اور نکل جائے گی، وہ ہماری آپس کی بات ہے، مطلب دیوبندیوں کے ساتھ وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ کہ جب مطلب اجماع تو ہے نا، وہ بھی مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے شیعہ تو نہیں مانتے، ہاں تو آپ کون سا شیعوں کو مانتے ہیں؟ آپ شیعوں کی کتابیں کیوں نہیں مانتے؟ اچھا شیعوں کی حدیث کی کتابیں کیوں نہیں مانتے یہ تو بتاؤ۔ اہل السنہ اہل الحدیث فرقہ کی مانتے ہو؟ چنا صاحب ہوں یا برکت اللہ صدیقی صاحب ہوں یا آتے جاتے صاحب ہوں، ارشد صاحب مدرس رجسٹرڈ فرقہ مرکزی مدرس ہے، مرکزی مدرسے کے مدرس، اور جناب کیا نماز پڑھاتے بھی رہے ہیں اور خطبے دیتے رہے ہیں، جمعے کے خطیب بھی کہہ دیں آپ، معلم بھی کہہ دیں، پڑھاتے بھی رہیں، مدرس بھی کہہ دیں۔ ٹاپک پہ رہیے حضرت، یہ ٹاپک ہم نے آپ کو بیان کر کے دے دیا، ٹاپک آپ کا مذہب اہل حدیث کس آیت حدیث سے دکھائیں۔ آیت حدیث میں نہیں ہے تو فرقہ ہو گیا، فرقہ ہو گیا تو دین اسلام سے خارج ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ پھر محدثین بھی خارج ہو گئے۔ اب بار بار تو میں یہ بات نہیں کہوں گا، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔